بے دینی کی سیلاب میں ہم کیا کریں؟ بے دینی ہے اور بے دینی کا سیلاب ہے، اس میں ہم کیا کریں؟ زمانہ بڑا خراب آ گیا ہے، بے دینی کا سیلاب بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کو دین و ایمان سے کوئی واسطہ نہیں رہا، مکر و فریب کا بازار گرم ہے، عریانی و بے حیائی کی انتہا ہو چکی ہے۔ اس قسم کے جملے ہم دن رات اپنی مجلسوں میں کہتے ہیں اور سنتے ہیں، اور بلا شبہ یہ تمام باتیں سچی بھی ہے۔ ہر سال کا موازنہ پچھلے سال سے کیجئے تو دینی اعتبار سے انحطاط نمایاں نظر آتا ہے، یعنی ہمیں نظر آتا ہے کہ واقعی دین کے اعتبار سے ہم کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم اپنی مجلسوں میں ان باتوں کا تذکرہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں اس صورتحال پر کوئی تشویش ہے اور ہم اسے بدلنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ تذکرہ محض برائے تذکرہ ہو کر رہ گیا ہے، ہر آدمی کی زبان پر ہے، ہر آدمی یہ بات کرتا ہے، اور یہ بھی ایک فیشن بن چکا ہے کہ جب کوئی بات نکلے تو زمانے اور زمانے کے لوگوں پر دو چار فقرے چلتے کر کے ان کی حالت پر محض زبانی اظہار افسوس کر دیا جائے۔ لیکن یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ کبھی آپ نے سوچا اس کا علاج کیا ہے؟ یہ کبھی آپ نے سوچا؟ اور اسے بدلنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بھی آپ نے سوچا؟ یہ سوالات ہم میں سے اکثر لوگوں کے موضوعات سے یکسر خارج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ زمانے کے بارے میں اس قسم کی باتیں بے پرواہی سے کہہ کر نہ صرف خاموش ہو جاتے ہیں بلکہ خود بھی انہی لوگوں کے پیچھے ہو لیتے ہیں جنہیں مختلف صلوات سنا کر فارغ ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ اس صورتحال پر کوئی تشویش اور اسے بدلنے کی خواہش ہے یا نہیں؟ اگر کوئی تشویش نہیں ہے تو پھر خواہ مخواہ اس قسم کے جملے کہہ کر فضا کو مقدر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر واقعتاً آپ کو ان حالات پر تشویش ہے اور آپ دل سے چاہتے ہیں کہ ان کا سدباب ہو، ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک ہولناک آگ بھڑک رہی ہو اور ہم یقین سے جانتے ہوں کہ اگر اس کی روک تھام نہ کی گئی پورا خاندان اور پوری بستی کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی، تو پھر کیا ہمارا یہی طرز عمل رہے گا کہ اطمینان سے بیٹھ کر صرف اظہار افسوس کرتے رہیں اور ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش نہ کریں؟ اگر ذہن و دماغ عقل و ہوش سے اگر بالکل ہی خالی نہ ہوں تو ہم آگ بھڑکنے اور پھیلنے کا تذکرہ اس بے پرواہی سے نہیں کر سکتے۔ ایسے موقع پر بیوقوف شخص بھی آگ کا قصہ لوگوں کو سنانے سے قبل فائر بریگیڈ کو فون کرے گا، اور جب تک وہ پہنچے خود آگ پر پانی یا مٹی ڈالے گا اور دوسروں کو بھی اس کام میں شریک ہونے کی دعوت دے گا۔ اگر اس پر بھی قابو پانا ممکن نہ ہو تو ایسی چیزیں آس پاس سے ہٹائی جائے گی جس کو آگ پکڑ سکتی ہو۔ پھر بھی آگ بڑھتی نظر آئے تو لوگوں کی جان بچانے کے لیے انہیں دوسری جگہ منتقل کرنے کی کوشش کرے گا، اور کسی کو وہاں سے نہ ہٹا سکے تو اپنی بیوی بچوں اور گھر والوں کو وہاں سے اٹھا کے لے جائے گا۔ دوستو، آج ایسی ہی ہیں، ہمارے بیوی بچے گناہوں میں جل رہے ہیں، اور اگر اتنی بھی مہلت نہ ہو تو کم از کم خود تو باغ ہی کھڑا ہوگا۔ لیکن یہ بات کسی انسان سے ممکن ہے کہ آگ لگنے پر زبانی اظہار افسوس کر کے بدستور اپنے کام میں منہمک ہو جائے، یا یہ سوچ کر کہ آگ بے شمار انسانوں کو نگل چکی ہے خود بھی اس میں کود پڑے؟ یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ آگ خواہ کتنی تیز رفتار ہوں اور اسے یقین ہو کہ میں اسے بچ کر نہیں جا سکتا، تب بھی وہ جو ہے اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر واقعتاً ہماری ارد گرد بے دینی اور خدا کی نافرمانی کی آگ بھڑک رہی ہے اور ہم اپنے گھروں، اپنے خاندانوں، اپنی بیوی بچوں پر اس کی آنچ محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، اس وقت بڑے سے بڑا مولوی صاحب، تبلیغی صاحب، خانقاہی صاحب جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے بارے میں بے غور،
اگر ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں تو یہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم اپنے زمانے اور زمانے کی ساری برائیوں کا تذکرہ تو اس انداز سے کرتے ہیں جیسے ہم ان تمام برائیوں سے معصوم اور محفوظ ہے، لیکن اس تذکرے کے بعد جب عملی زندگی میں پہنچتے ہیں تو صبح سے لے کر شام تک ہم خود ان تمام کاموں کا جان بوجھ کر ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قو انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جن کی قباحتیں بیان کرنے میں ہم ان پر حضرت مولانا شاہ کے مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، ایک صوفی صاحب راستے پہ جا رہے تھے اور عورتوں کو دیکھ رہے تھے، بد نظری کر رہے تھے اور ساتھ میں کہہ رہے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ایک مولوی صاحب نے ان سے کہا کہ آپ کا یہ لا حول آپ پہ خود لا حول پڑ رہا ہے۔ ہم تذکرے کرتے ہیں امریکہ نے ہمیں مار دیا اور اس نے ہمیں مار دیا اور وہ خراب ہو گیا، آپ کیا ہو؟ آپ نے کبھی اپنے بارے میں سوچا میں کیا ہوں؟ لیکن کیا اس طرز فکر میں ہماری مثال بالکل اس شخص کی سی نہیں جو آگ بھڑکتے دیکھے اور باغے نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم نے بے دینی کی اس آگ کو بجھانے یا لوگوں کو اس سے بچانے کے لیے کیا کوشش کی ہے؟ وہ کوشش دکھاؤ، خود اپنے بچوں کو ادھر سے شروع کرو، ادھر سے، پھر یہ بچے، پھر بیوی، پھر گھر والے، پھر آگے محلے والے۔ آپ نے کیا کیا؟ اور لوگوں کو بھی چھوڑیے، کیا کبھی اپنے گھر، بیوی، بچوں، اپنے اہل خاندان اور اپنے دوست احباب ہی کو ایسے ہمدردی اور لگن سے ان کو دین پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دی ہے جیسے ہمدردی اور لگن سے ان کو آگ سے بچایا جاتا ہے؟ کبھی آپ نے کبھی بہترین کھانا کھایا ہو جو آپ کو بہت زیادہ محبوب ہو، آپ کو یاد آتا ہے کہ میں اس کو بھی کھلاؤں، کیوں مزہ آیا؟ اسی طرح جب آپ کو اللہ کی دین میں مزہ آئے گا تو آپ چاہیں گے میں اپنے بچے کو بھی کھلاؤں، اور جس آگ سے آپ جس آگ میں جلے ہوں، آپ نے تکلیف محسوس کی ہو، آپ چاہیں گے میں اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو اور بھائیوں کو بھی اس سے بچاؤ۔ اگر یہ تمام سوالات جو میں نے کیے ہیں ان کا جواب نفی میں ہے تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم خود اندر سے آگ کو بجھانا ہی نہیں چاہتے ہیں اور دنیا میں پھیلی ہوئی بے دینی کا شکوہ محض بہانہ ہے۔ پھر حقیقت یہ ہے کہ نہ زمانے کا کوئی قصور ہے، نہ امریکہ قصوروار ہے، نہ یورپ قصوروار ہے، نہ اسرائیل قصوروار ہے۔ لہٰذا اگر ہم واقعتاً بے دینی کی موجودہ فضا سے بیزار ہے اور اس کا مداوع کرنا چاہتے ہیں، ہمارا طرز عمل بالکل ویسی ہی ہونا چاہیے جیسے ایک شریف انسان کی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم زمانے کے طرز عمل پر محض زبانی اظہار افسوس کے بجائے اپنے اور اپنے بچوں پر توجہ دے دے۔ لہذا ہر شخص کے فریضہ کہ وہ اپنے اس دائرے اختیار میں اسلامی حکومت لاؤں گا، پاکستان پہ، امریکہ پہ، یورپ پہ، آپ کو جو اللہ نے حکومت دی ہے 5 فٹ اس بدن پہ، اور یہ آپ کے بچوں پر، آپ کی بھی اس پر آپ نے کتنا اسلام نافذ کیا ہے۔ تو جو آپ کے دائرے اختیار میں ہے حکمت اور ہمدردی کے ساتھ دین کی تبلیغ کرے، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کے راستے پر گامزن ہیں انہیں انتہائی دل سوزی کے ساتھ اس راستے سے باز رکھے، تلقین کرے۔ بچوں کے موبائل پہ آپ دیکھیں اس کے اندر کیا کر رہے ہیں، پہلے تو اس کو دینے کی ضرورت نہیں، اپنا موبائل دے دو، بولو اس میں آپ نے جو میرے سامنے کرنا ہے، کمپیوٹر ہے وہ میرے سامنے رکھ کے کام کرو، یا ایسی جگہ رکھو جہاں ماں، خاص کر اس میں ماں زیادہ وہ ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے، بچوں کو خراب کر دیتی ہے۔ تو حکمت سے، بصیرت سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے، قو انفسکم و اہلیکم نارا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ بیان ذرا طویل ہے، آدھا بیان پھر انشاءاللہ مزید کریں گے۔ اب اس بیان کا خلاصہ یہ ہے، آج سے اپنے آپ پر اور اپنے بچوں پر توجہ دے دیجئے۔ جہاں جہاں سے آپ کے بچے خراب ہو سکتے ہیں ان سارے راستوں کو بند کر دیجئے۔ ابھی آپ کا بچہ روئے گا، جب بچے کو زخم ہوتا ہے، ڈاکٹر اس کو کاٹتا ہے، بچہ چیختا ہے، آپ قریب ہوتے ہیں، آپ ڈاکٹر سے لڑتے نہیں ہیں، آپ بھی آلہ اٹھا کے
اس کے سارے زخموں کو کاٹیے، وہ روئے گا، بعد میں آپ کو دعا دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے خطرناک چیز، اس کو پہلے گناہ سے بچائیے اور اللہ کے قریب لائیے، اپنے ساتھ نماز میں لے جائیے، اپنے ساتھ اللہ والوں کے مجلس میں لے جائیے، کبھی گھر میں بیٹھ کے ان کو دین کی باتیں بتائیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔